بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے، آپ سب کو خوشحال رکھے۔ تو میرے دوستوں، میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا کہ جیسے میں آپ کو کوئی بھی شیئر کے بارے میں سجیسٹ کروں، جیسے مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ کوئی شیئر ہے، لے لو، 100 روپے کا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے میں آج بولوں تو آج سے ہی وہ چلنا چالو ہو جائے، 105 کا ہو جائے، 110 کا ہو جائے، 115 کا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میں نے بتایا وہ دونوں طرف سے جا سکتا ہے، 100 سے اوپر بھی جا سکتا ہے، 100 سے نیچے بھی آ سکتا ہے، اور یوں سمجھو جیسے 100 کا بتایا تو 90 بھی آ سکتا، 95 بھی آ سکتا، 80 70 بھی آ سکتا۔ لیکن اپنے شیئر ایسے ہیں کہ اچھی کمپنی کا ڈھونڈ کے بتاتا ہوں، جن کا مینجمنٹ اچھا ہوتا ہے، پروفیٹیبل کمپنی ہوتی ہے، تو وہ آج نہیں تو کل ضرور چلیں گے، تو تھوڑا ویٹ کرنا۔ اور کبھی بھی میں کوئی شیئر ایسا نہیں بتاؤں گا کہ آپ آج لو اور کل بیچ دو، کم سے کم 3 مہینہ اور زیادہ کی کوئی مدت نہیں۔ میں نے آپ کو جیسے KPI گرین انرجی کا بتایا تھا اگلے ویڈیو کے اندر کہ کیسے 10 روپے کا شیئر 1800 روپے کا ہو گیا۔ ایسے کئی شیئر ہے جو 1000 روپے کے 3-4 لاکھ روپے کے ہو گئے، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو 3-4 لاکھ روپے کے شیئر تھے، لیکن وہ ایسے بھی بہت سارے شیئر ہیں جو 2-3 لاکھ روپے کے تھے اور 1500 کے ہو گئے۔ تو شیئر میں دونوں طرف رہتا، اور اپنا شیئر میں چوائس کرنے کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا مینجمنٹ اچھا ہو، اس کے پروموٹر اچھے ہو، جو لوگ کمپنی کو سنبھالتے ہو وہ اچھے لوگ ہو، نیک لوگ ہو، ایماندار لوگ ہو، اور جن کی مارکیٹ میں ویلیو ہو۔ دوسرا یہ کہ کمپنی کے پروموٹر کا 50% سے زیادہ حصہ ہو۔ اگر کمپنی ڈوبتی ہے تو ظاہری بات ہے مالک کا اگر 70-80%، 75% حصہ ہے تو سب سے زیادہ فکر مالک کو ہوگی۔ تو ایسی کمپنی ہو جس کے اندر ہو سکے جہاں تک FII بھی ہو اور DII بھی ہو۔ دوسرا، اس کا بزنس اچھا ہو، اس کا بزنس پروگریس کرنے والا ہو، یعنی اس کا بزنس بڑھتا ہوا ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کے ٹائم پہ بتاؤں میں، اب سولار کی کمپنیاں ہیں، EV کی کمپنیاں ہیں، یہ کمپنیاں ڈیفنس کے سیکٹر ہے، یہ کمپنیاں ہیں کہ ان میں ترقی ہوتی رہے گی۔ تیسرا یہ کہ کمپنی پروفٹ کماتی ہو، ریونیو بھی بڑھتا ہو اور پروفٹ بھی کماتی ہو، دونوں پوائنٹ۔ بغیر اس کے بعض کمپنیاں ایسی ہے کہ جن کا ریونیو بہت بڑھتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی کمپنی 1000 روپے کی بکری کرتی، لیکن اس کو 1000 روپے میں سے یوں سمجھو کہ 10 روپے کا منافع ہوتا ہے اور 20 روپے اس کے خرچہ ہوتا ہے، تو یہ لاس میکنگ کمپنی ہے، لاس کھانے والی کمپنی ہے، کیونکہ ریونیو تو مطلب بکری تو خوب ہو رہی ہے لیکن پروفٹ نہیں نکال پا رہی۔ تو اپنے لیے ریونیو بھی بڑھنے والا ہو اور پروفٹ بھی بڑھنے والا ہو، یعنی کہ جیسے 1000 روپے کی بکری ہوئی تو اس مہینے ہر 3 مہینے میں کمپنی اپنا کوارٹر پیش کرتی ہے، تو اس میں یوں سمجھو جیسے اس کوارٹر کے اندر 1000 میں سے 20 روپے کمائے، اس کے بعد میں 30 کمائے، اس کے بعد میں 40 کمائے، اس کے بعد میں 50 کمائے، ایسے بڑھتا ہوا ہو، نہ کہ ایسا ہو کہ پروفٹ تو کمپنی پروفٹ نہیں کرتی، ہاں بکری خوب ہوتی ہے، تو ایسی کمپنی بھی اپنی چوائس والی نہیں ہوتی ہے۔ اس کمپنی میں پروفٹ بھی بڑھتا ہو اور اس کی بکری بھی بڑھتی ہو۔ دیکھو، اچھی کمپنی لیتے ہیں، مارکیٹ ٹوٹتا ہے تو سب کمپنیاں ٹوٹتی ہے، وہ کہو نا جیسے آگ لگتی ہے تو سب کے گھر میں لگتی ہے، ایسا نہیں کہ آگ کسی ایک گھر کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو مارکیٹ ٹوٹتا ہے، جب شیئر بازار میں آگ لگتی ہے تو سب کمپنیاں ٹوٹتی ہے، لیکن ریکوری وہی کمپنیاں زیادہ کرتی ہے اور جلدی کرتی ہے جن کے فنڈامنٹل اچھا ہو، جن کے مینجمنٹ اچھے ہو، جن میں ترقی کرتی ہوئی کمپنیاں ہو۔ آگے میں آپ کو انشاءاللہ ایسی اور کمپنیاں بتاؤں گا جنہوں نے یوں سمجھو کہ کتنا ریٹرن دیا، یعنی کہ 1000 روپے کو 4-4 5-5 لاکھ روپے میں کنورٹ کر دیا، اور ایسے بھی بتاؤں گا پھر کہ جنہوں نے
اتنا لوس دیا. ابھی جیسے ایک کمپنی کا میں منہ پہ ہی نام بتا دوں آپ کو, یونیٹیک ہے, کسی زمانے میں 350-400 روپے کا شیئر ہوا کرتا تھا, اور پھر ٹوٹ کے یوں سمجھو 1-1.5 روپے کا ہو گیا. ابھی شاید 15-16 روپے کے آجو باجو ہوگا. جیسے سجلون ہے, کسی زمانے میں 300, 350, 250 روپے پر ٹریڈ کیا کرتا تھا, اس کے بعد میں ٹوٹ گیا, 1-1, 1.5, 2 روپے کے ہو گئے, ابھی تقریباً 50 روپے کے آجو باجو ہے. تو جب تک کمپنی پروفٹ نہیں کمائے گی کمپنی نہیں چلے گی. کمپنیاں نام سے ہی نہیں چلتی ہے. ابھی مان لو بہت سارے لوگ بیچارے اس میں پھنس جاتے کہ یہ کمپنی ریلائنس والے کی, یہ کمپنی اڈانی والے کی, مین پروفٹ ہے. اگر یہ مان لو کہ مکیش امبانی کی بھی کمپنی ہے, لیکن اگر پروفٹ نہیں کما رہی, لاس کما رہی, تو مکیش امبانی بھی کہاں تک چلائے گا, اس کو نہیں چلائے گا. تو میرا سجیسٹ یہ رہتا ہے کہ اچھی کمپنیاں لیں گے. اب دھیرے دھیرے آپ بھی سیکھ جائیں گے. جب تک آپ نہ سیکھے تب تک مجھے فالو کرتے رہیے. انشاءاللہ میں آپ کو ایسی کمپنیوں کا چوائس کر کے بتاؤں گا کہ آپ کو لاس نہیں ہوگا. اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ میرے کہے کو مانو گے, جب تک آپ انجان ہو تب تک مان لینا, جب جانکار بن جاؤ تو ویسے چھوڑ دینا, کوئی بات نہیں. اور آپ شاید میرے ویڈیو سے آپ لوگوں نے یہ بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں کوئی زیادہ اتنا پڑھا لکھا ہے جانکار آدمی بھی نہیں ہوں. آپ نے میرے ویڈیو سے اندازہ لگ گیا ہوگا. تو میرا مقصد وہ نہیں ہے. میرا مقصد تو بس سیدھی سادھی جانکاری دینا جو مجھے ہے. اللہ نے مجھے ایک ہنر دیا ہے, میں سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی فائدہ ہو. اور پھر ایک بات اور چھلے میں کہتا ہوں, میں سب کے لیے کرتا ہوں, میں ہر بھارتیہ کے لیے کرتا ہوں. مجھے اپنے دیش کے ہر ناگرک سے پیار ہے. میری شکل دیکھ کے یہ نہ سوچے کہ میں صرف مسلمانوں کے لیے کرتا ہوں, میں سب کے لیے کرتا ہوں. بس اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں, تمنا بھی کرتا ہوں کہ میری ذات سے, میرے نالج سے, میری اس سے کسی نہ کسی کو فائدہ ہو جائے. اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے فالو کیجئے, اور اچھا لگے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے, لائک کیجئے. اور جیسے جیسے آپ کے سبسکرائب بڑھیں گے, جیسے جیسے میرے ویورز بڑھیں گے, میں ویڈیو بھی زیادہ بناؤں گا. ابھی تو کیا کہ ویورز بھی اتنے نہیں ہیں, فالوورز بھی اتنے نہیں ہیں, میں بھی وقتاً فوقتاً بناتا رہتا ہوں. آج لگ بھگ زیادہ لمبا ہو گیا, ورنہ میرا موڈ 4-5 منٹ کا ہی رہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.